مفتی صاحب 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں رب اغفر لی کتنی بار پڑھ سکتے ہیں؟ 1، 2 یا 3 مرتبہ؟ اور کیا امام اور عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ مفتی صاحب مہربانی کر کے ایک کلپ اس پر بھی بنائیں کہ نماز میں رکوع، قوما، سجدے اور اتحیات کے آخر میں دعائیں پڑھنا جائز ہے، وہ باقاعدہ مینشن کریں پڑھ کے، چھوٹی سی ویڈیو بنائیں۔ مفتی صاحب دوسرے علماء یہ تو بتاتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھ کے نہیں بتاتے کون کون سی پڑھنی چاہیے۔ دیکھیں اس پر تو میرا نماز کا جو کورس ہے نا، نماز پہ پورا ہمارا ایک کورس ہے، وہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہے۔ تو نماز میں کون کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اس کا ترجمہ تشریح کیا ہے، آپ وہاں پہ انشاءاللہ دیکھ لیں تو پوری تفصیل سے آپ کو مل جائے گا۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں نماز کورس مفتی رشید، وہ پوری سیریز ہے 11 اسباق کی۔ مختصراً میں بتا دیتا ہوں، رکوع میں تو سبحان ربی العظیم آپ پڑھیں گے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے، رکوع سے جب اٹھیں گے تو ربنا لک الحمد۔ اسی طرح اگر مزید دعا پڑھنا چاہتے ہیں جو مسنون ہے اور پڑھنی چاہیے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اور اسی طرح جب سجدے میں جائیں، سجدے سے اٹھیں، 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مسنون دعائیں اور بھی ہیں، اللہم اغفر لی واہدنی واجبرنی وارزقنی، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا بھی ہے اللہم اغفر لی واہدنی وعافنی وارزقنی، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے آخر میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں کوئی بھی قرآنی دعا پڑھی جا سکتی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح حدیث کے اندر جو دعا بتائی گئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو قرآن کریم میں دعائیں ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ ساری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر امام ہے تو وہ صرف ایک ہی دعا پڑھے، زیادہ دعائیں نہ پڑھے، باقی آدمی کوئی نفل پڑھ رہا ہے تو وہ پڑھتا رہے، تاکہ امام اگر پڑھے گا نا تو پیچھے لوگوں کو تکلیف ہوگی اس سے۔ اور حدیث میں امام کو حکم ہے کہ نماز کو ہلکے سے ہلکا رکھے۔ میں بشیر احمد انڈیا سے۔ مفتی صاحب میرے باپ کی جگہ والد لکھا جاتا ہے، میرے باپ نے بینک سے بیاج کے پیسے لیے ہیں، وہ چاچے کو دے دیے ہیں، اب وہ نہیں دے رہا اور واپس اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ بینک والے ہم سے مانگتے ہیں۔ یہ بیاج کے پیسے مجھے سمجھ نہیں ہے، بیاج کے پیسے کیا مطلب؟ آپ وضاحت کر دیں تو پھر مطلب یہ کوئی خاص اصطلاح ہوگی، شاید ہندی اصطلاح، میرے علم میں نہیں ہے، یا آپ کچھ اور لکھنا چاہ رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب میں آپ سے 5 ہفتوں سے سوال کر رہا ہوں اور آپ جواب نہیں دے رہے۔ میرا ایک سوال تھا، پلیز جواب دیں۔ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ سب سے پہلے جہنم میں جانے والے علماء اور شہداء ہوں گے، کیا یہ درست ہے؟ اگر ہے تو قرآن حدیث سے رہنمائی فرمائیں۔ میں اس پہ جواب دے چکا ہوں، اصل میں آپ کے سامنے آیا نہیں ہوگا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ان میں شہید ہے، عالم ہے اور سخی ہے۔ اور بنیادی طور پر اس کی وجہ یہ ہے، اس کا خلاصہ اگر میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ یہ 3 وہ لوگ، وہ عالم، وہ سخی، وہ شہید، جس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ نیک کام نہ کیا ہوں، یہ تینوں کام شریعت کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ علم دین، شہادت اور سخاوت، یہ بہت اہم یعنی نیکیاں سمجھی جاتی ہیں شرعی نقطہ نظر سے۔ اور اس حدیث میں مطلب یہ ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1905 اس کا نمبر ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی نیکی بھی کوئی نیت اس کی ٹھیک نہیں ہوگی تو وہ بجائے اس کے کہ اس کو فائدہ پہنچائے، اس کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ وہ حدیث میں پوری تفصیل ہے کہ شہید سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے اپنی جان آپ کے لیے قربان کر دی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے نہیں قربان کی تھی کہ میری رضا کے لیے، تیرا مقصد تو یہ تھا کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے، تو لوگوں نے کہہ دیا، سو ختم، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح عالم کو کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے علم حاصل کیا یا قرآن پڑھا کہ لوگ کہیں بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا عالم ہے، لوگوں نے کہہ دیا، بس تجھے مقصد حاصل ہو گیا، وہ بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سخی کو کہا جائے گا کہ تم نے پیسے اس لیے نہیں خرچ کیے تھے کہ اللہ راضی ہو جائے، تمہارا مقصد تو یہ تھا کہ بھائی واہ واہ ہوگی، لوگ کہیں گے فلاں سیٹ صاحب، فلاں حاجی صاحب نے اتنے پیسے لگا دیے، لوگوں نے کہہ دیے، مقصد تمہیں حاصل ہو گیا۔
تو اصل بنیادی جو میسج ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی کام کریں، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اس میں مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور نیت، کوئی اور مقصد ہم شامل کر دیں گے تو وہ بجائے اس کے کہ ہمارے لیے کسی آگے خیر کا سبب بنے، وہ ہمارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنے گا۔ اچھا جناب، اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے نا کہ اپنی کسی نیکی پر، کسی خیر کے کام پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، اور کسی دوسرے کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات کسی کی چھوٹی نیکی، اس کی نیت میں اخلاص اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ بہت بڑی بڑی نیکیوں پہ وہ بھاری ہو جاتی ہے۔ اور بہت بڑی نیکی، جیسے یہ 3 نیکیاں آپ کے سامنے اس حدیث میں ہیں، بہت بڑی بڑی نیکیاں اگر نیت میں تھوڑا سا فطور آ جائے وہ بیکار ہو جاتی ہے، بلکہ الٹا نقصان دہ ہو جاتی ہیں۔ تو کسی اور کو جج کرنا کہ یہ تو تھوڑی نیکیاں کر رہا ہے، میں زیادہ نیکیاں کر رہا ہوں، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میری نیکی میں اخلاص کا وزن کتنا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا، گنتی نہیں ہوگی۔ تو وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے اور اتباع سنت سے پیدا ہوتا ہے، کہ آپ اخلاص ہو عمل میں، اللہ کی رضا مقصد ہو، اور دوسرا سنت کے مطابق ہو۔ یہ 2 چیزیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا اس کا وزن بڑھتا جائے گا، جتنی کم ہوں گی اتنا وزن گھٹتا جائے گا، اور بعض اوقات مائنس میں چلتا چلا جائے گا۔